فلسطین اور ख़ास طور پہ غزہ کی جو صورتحال ہے اور اس میں الخدمت فاؤنڈیشن جس طرح سے کام کر رہی ہے، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ لیکن اس کام کی تفصیلات بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھوں کہ وہاں پر حالات کیسے ہیں اور وہاں پر کام کیسے ہو رہا ہے۔ تھوڑا تصور کیجئے کہ خود یہ غزہ کی پٹی ہے کتنی۔ یہ کل 41 کلومیٹر لمبی اور 7 سے 11 کلومیٹر چوڑی ایک تنگ سی پٹی ہے، اور اس کا کل رقبہ جو ہے 363 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ اور اگر پورے اسرائیل کا رقبہ آپ کمپیئر کریں جو کہ 22,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، اس کا یہ 1.6% بنتا ہے۔ تو کل 1.6% میں 22 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور 98% سے زائد کے علاقے میں 9 ملین یعنی 90 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ جو 22 لاکھ لوگ رہتے ہیں، یہ کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ ایسے کیجئے کہ غزہ کی پٹی کا 59 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، 40 کلومیٹر میڈیٹرینین سی ہے جو کہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور 13 کلومیٹر مصر کے ساتھ بارڈر ہے، اور وہ بارڈر بھی انفارچونیٹلی مکمل طور پر اسرائیل کے زیر اثر ہے۔ تو یہ 22 لاکھ افراد جس طرح سے یہ زندگی اس جنگ سے پہلے گزار رہے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ یہاں پہ صرف ایک پاور پلانٹ ہے جو کہ فیول سے چلتا ہے بجلی کے لیے، اور وہ فیول بھی اسرائیل سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرسٹی کی بقیہ ساری جو ضروریات ہیں وہ اسرائیل سے آتی ہیں۔ پینے کے پانی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ زیر زمین جو پانی ہے وہ 96% ناقابل یعنی استعمال ہے، وہ پیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے 3 ڈی سیلینیشن پلانٹ تھے جو سمندر کے پانی کو اس قابل بناتے تھے، اور یہ 7% ضروریات پوری کرتے ہیں اس علاقے کی۔ اس کے علاوہ 13% پانی جو ہے وہ 3 پائپ لائنوں کی صورت میں اسرائیل سے آتا تھا۔ بقیہ فلٹریشن پلانٹ سے یہ کام چلائے جاتے تھے۔ خوراک کی صورتحال یہ ہے کہ جنگ سے پہلے 500 ٹرک روزانہ کی بنیاد پر رفح بارڈر سے کراس کر کے غزہ میں داخل ہوتے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ ان حالات میں جب 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے کہ اس 22 لاکھ کی آبادی میں 70% جو ہیں وہ نوجوان ہیں، بے روزگاری وہاں پہ 47% ہے، اور اگر بے روزگاری نوجوانوں میں دیکھیں تو وہ 70% سے بھی زیادہ ہے۔ ان حالات میں جب 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی اور فوری طور پر جب بجلی کاٹ دی گئی اور پانی کی پائپ لائنیں منقطع کر دی گئیں اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کو بھی ہٹ کر دیا گیا، اور وہ جو روزانہ کی 500 کی تعداد میں ٹرک خوراک کے غذا آتے تھے ان کو بھی مکمل طور پہ بند کر دیا، تو آپ یوں سمجھیے کہ اوپر سے تو بم آ رہے ہیں لیکن ساتھ میں بھوک اور پیاس سے مارنے کا بھی پورا بندوبست۔ اور اس کے بعد صحت کی سہولیات، 36 اسپتال اب 40 دنوں کی جنگ کے بعد ان 36 میں سے 2-3 ہی اس قابل رہ گئے ہیں کہ وہ کوئی سروسز دے سکیں، کیونکہ ان کا فیول ختم ہے، جنریٹر ان کے بند ہو چکے ہیں، اور اب تو اسپتالوں کے اندر بھی آرمی گھس رہی ہے۔ ان کے 72 سے زائد جو میڈیکل سینٹرز ہیں، میجورٹی اس وقت بند ہیں۔ اب ان حالات میں دیکھیں کہ 40 دن میں ہوا کیا وہاں پہ، 14,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان میں 70% سے زائد بچے اور عورتیں ہیں، اور بچوں کی صرف اگر آپ تعداد کو دیکھیں تو 136 بچے روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں۔ ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں آپ یہ بھی تصور کیجئے کہ 35,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں جن کو بیڈ نہیں ملا اسپتال میں، اور ان کا علاج بھی نہیں ہو پا رہا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ جو آبادی وہاں 22 لاکھ کی تھی، اس میں سے 16 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، وہ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں چونکہ ان کے گھر مسمار ہو گئے ہیں۔ 2.25 لاکھ سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے،
اور 50,000 سے زائد گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، مساجد تباہ ہوئے ہیں، اسپتال تباہ ہوئے ہیں، چرچز تباہ ہوئے ہیں، اسکول تباہ، 250 سے زائد اسکول تباہ ہوئے ہیں، 100 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس شہید ہوئے ہیں، اور جو یو این کی ریلیف ایجنسیز وہاں پہ کام کرتی تھیں، اور خاص طور پہ اونروا جو وہاں پہ مین پلیئر ہے، اس کے 112 ورکر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اس جنگ کے دوران۔ ان حالات میں جبکہ 16 لاکھ لوگ بے گھر ہیں اور کیمپوں میں، اسکولوں میں، اسپتالوں میں اور سڑکوں پر رہ رہے ہیں یا کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کی خوراک کی بھی میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی، اور پھر یہ سارا بارڈر پوری طرح سے کنٹرول میں ہے اسرائیل کے، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، فضائی رابطے تو سرے سے ہیں ہی نہیں، چونکہ ایک ہی ایئرپورٹ تھا، کب کا وہ ختم کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، ان حالات میں 7 تاریخ کو جب یہ واقعات شروع ہوئے تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے، جو کہ آپ کی آرگنائزیشن ہے، پاکستان کے عوام کی آرگنائزیشن ہے، اس نے اسی دن میٹنگ کی اور فوری طور پہ رابطے کیے غزہ کے اندر جو ہمارے پارٹنرز تھے، انٹرنیشنل این جی اوز جو کام کر رہے تھے، وہاں پہ ہم 2018 سے کام کر رہے تھے، اور اب تک یعنی اس جنگ سے پہلے تک ہم 18.5 کروڑ روپے کا کام کر چکے تھے۔ 5 این جی اوز ٹرکی کی، جن میں ایک آئی ایچ ایچ ہے جو وہاں کی سب سے بڑی این جی او ہے، ہیرات فاؤنڈیشن ہے، جینسیو ہے، غازی دستک ہے، اونسر ہے، یہ 5 این جی اوز فزیکلی وہاں پر موجود تھیں۔ ان سے ہم نے 8 تاریخ کو رابطہ کیا، ان سے ایم او یو ہم نے سائن کیا، اور فوری طور پہ وہاں پہ ریلیف کا کام شروع ہوا، ہاٹ میلز پہنچانا شروع کیے، میڈیسن پہنچانا شروع کی، اور جو ضروریات ہیں وہاں پہ دینا شروع کی، اور اسی دن سے ہمیں رپورٹنگ بھی آنا شروع ہوگی، چونکہ آفیسز ان کے وہاں پہ موجود تھے، ہماری اپنی جیکٹس موجود تھے، وہاں پہ لوگ موجود تھے، پیسے ٹرانسفر ہوئے اور وہ کام شروع ہو گیا۔ $3 لاکھ سے یہ کام فوری طور پر ہوا، تقریباً 10 کروڑ روپے سے، اور اس کے بعد جب یہ مکمل ہوا تو اتنے کے معاہدے ہم نے مزید ان سے کر لیے، یہ کام اندر جاری رہے گا۔ اسی دوران ہمارے نائب صدر محترم عبدالشکور صاحب فوری طور پہ مصر پہنچے، اپنی ٹیم کو لے کر، ناروے سے ہمارے ساتھی وہاں پہنچے، ایک امریکہ کے ہمارے ساتھی وہاں پہنچے۔ تو عبدالشکور صاحب جو کہ نائب صدر ہیں ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے، انہوں نے وہاں جا کے تمام لوگوں سے ملاقات کی، ذمہ داران سے، وہاں کی ایجپشن ریڈ کریسنٹ سے ملاقات کی، پاکستان ایمبیسی سے ملاقات کی، کچھ این جی اوز جو کہ مصر کی ہیں، ان کو مصر کی حکومت نے الاؤ کیا ہے کہ آپ لوگ اس کرائسس میں کام کر سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل این جی او سے پارٹنرشپ کر کے ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے ذریعے آپ سامان اندر بھیج سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ الخیر المصر ایک بڑی این جی او ہے، اور ایک ایجپشن فوڈ بینک ہے، ان کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے ہیں، اور $5 لاکھ کا سامان ہم فوری طور پہ ان کے ذریعے بھجوا رہے ہیں۔ جس وقت وہ وہاں گئے ہوئے تھے، اسی دوران این ڈی ایم اے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو پاکستان کی ہے، گورنمنٹ کی ہے، انہوں نے الخدمت سے رابطہ کیا، اور ہم نے ان سے تعاون کیا، اور الحمدللہ ہم 90 ٹن سامان کارگو بوئنگ 747 کے ذریعے وہاں بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تھرو پاکستان گورنمنٹ اینڈ این ڈی ایم اے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ ایجپشن ریڈ کریسنٹ نے وہاں پہ سامان ریسیو کیا، اور خود ہمارے لوگوں نے العریش پورٹ پہ اس سامان کو ریسیو کیا، اور اس کے بعد ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے ذریعے اس سامان کو اندر بھجوایا گیا۔ یہ سارے کام چل رہے ہیں۔ اب فیوچر کی پلاننگ کیا ہے؟ ہم نے این ڈی ایم اے سے بات کی ہے، فارن منسٹر جو ہیں ہمارے جلیل صاحب، ان سے میں خود ملا ہوں، میں نے بات کی ہے، ان سے میں نے کہا ہے کہ آپ یہ رستہ اوپن رکھیے جہازوں کے جانے کا، اور اس کے علاوہ سی کے ذریعے سامان بھیجنے کا۔ الخدمت فاؤنڈیشن انشاءاللہ جہازوں کا کرایہ دینے کے لیے بھی تیار ہے، اور سارا سامان بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے، اور سی کے ذریعے کنٹینرز درجنوں کی تعداد میں ہم بھیجنے کی پوزیشن میں ہیں، اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اس میں ہمیں وہ پرمیشن مل رہی ہے الحمدللہ، اور نیکسٹ ویک میں ایک اور بڑا جہاز 90 ٹن کا انشاءاللہ ہم روانہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سامان کی ترسیل۔ اس کے علاوہ ہم نے فوری طور پہ طے کیا کہ ہم 10 فلی ایکوپڈ کوالٹی ایمبولینسز برینڈ نیو تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ویز اینڈ مینز تلاش کریں گے تھرو گورنمنٹ اور ادرس، تاکہ ان کو وہاں پر بھجوایا جا سکے۔
انشاءاللہ یہ ہماری 10 ایمبولینسز جو کہ وہاں پہ 35 سے زیادہ ایمبولینسز تباہ ہو چکی ہیں، تو پہلے مرحلے پہ انشاءاللہ ہم یہ 10 ایمبولینسز ان کو بھجوائیں گے. یہ کوالٹی ایمبولینسز ہوں گی اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہم نے حکومت پاکستان سے بھی کہا، اور اس کے بعد OIC کو باقاعدہ تحریری طور پہ اب تک ہم 3 خط لکھ چکے ہیں، ان کا جواب بھی آیا ہے اور وہ اس پہ غور کر رہے ہیں. ہم نے فیما فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسیشن جو کہ 50 ملکوں کی تنظیم ہے، ہم بھی اس کے ممبر ہیں. ملیشیا میں اس کا اجلاس تھا اکتوبر کے اینڈ میں خود تھا وہاں پہ، میں اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہوں. تو وہاں ہم نے آفر کیا کہ فیما جو کہ OIC میں بھی بیٹھتی ہے، اس کا ایک ممبر کے طور پہ وہاں بیٹھتی ہے، خاص طور پہ ہیلتھ کے معاملات کے حوالے سے، تو ہم نے آفر کی کہ اگر ہمیں الاؤ کیا جائے تو ہم ایک 50 بیڈ کا فیلڈ ہاسپٹل مصر میں قائم کریں گے، اور وہاں پہ غزہ سے جو لوگ باہر آ کے وہاں پہ علاج کروانا چاہیں گے ان کا علاج کر سکیں گے. اس کے لیے ہم نے ان سے بات کی ہے، ریٹن بھیجا ہے اور اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. اور اتفاق سے چونکہ یہ سارا کام ملیشیا میں ہو رہا تھا، تو وہاں کے پرائم منسٹر انور ابراہیم نے بھی کہا کہ میں بھی اس چیز پہ کام کرتا ہوں، اور اپنے فارن منسٹر کو اس نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ بھی OIC سے بھی اور حکومت مصر سے بھی رابطہ کریں اور یہ اجازت لے کے دیں. یہ اگر اجازت ہمیں مل جاتی ہے تو ہم نے وہاں پہ ورکنگ کر لی ہے ٹرکی سے یہ فیلڈ ہاسپٹل خریدنے کی، اور اب تک ہمیں کوٹیشنز مل چکی ہیں. یہ تقریباً $4 ملین کا خرچ آئے گا، اس پہ 1 ارب سے زائد کی رقم ہے یہ. اس پہ یہ ہم 50 بیڈ کا اسپتال وہاں پہ شفٹ کریں گے، سبجیکٹ ٹو اپروول یا پرمیشن بائی دا گورنمنٹ آف ایجپٹ. اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے، جو آپ سے میں کہوں گا کہ دعا بھی کیجیے گا ایسا ہو جائے. اس کے لیے ہم نے ہیومن ریسورس کے لیے ایک ایپ لانچ کی، الخدمت اور بیما نے مل کر لانچ کی، کہ وہ ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹر، سرجنز جو وہاں جا کے اپنی والنٹیریلی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ رجسٹرڈ کریں، اپنے پاسپورٹ نمبر اور ساری چیزیں لکھیں. آپ کی اطلاع کے لیے اب تک 3000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اس پہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے. ان کی سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اور جب بھی یہ اسپتال ہم قائم کر سکے یا کسی اور طریقے سے وہاں اندر جا کے اگر ہم میڈیکل ایڈ مہیا کرنے کی پوزیشن میں ہوئے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ تیار ہیں. یہ والنٹیریلی وہاں جائیں گے. پاکستان کے ڈاکٹروں کی یہ بڑا اثار ہے، وہ بار بار پوچھتے ہیں. صرف آپ کی اطلاع کے لیے 75 سے زائد آرتھوپیڈک سرجنز ہیں جو جانا چاہتے. تو یہ کام ہمارا چل رہا ہے، یہ سبجیکٹ ٹو اپروول یا پرمیشن بائی OIC اینڈ آف کورس ایجپٹ گورنمنٹ. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ طے کیا کہ وہ فلسطینی طلبہ جو کہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اب اپنے گھروں سے کٹ گئے ہیں، یا ان کے والدین شہید ہو گئے ہیں، یا ان کا جو ریسورس تھی وہ بند ہو گئی ہے، تو ہم نے طے کیا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن ان کی تعلیم کے تمام اخراجات پاکستان کے اندر برداشت کرے گی. ان کو ہم رجسٹرڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک شعبہ ہمارا تعلیم کا شعبہ اس پہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو آرفن کا، آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ 27,000 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، اور 2.25 ارب سے 2.5 ارب روپے سالانہ اس پر خرچ کرتے ہیں. تو ہم نے طے کیا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم یا وہاں جا کر آغوش بنا کر، یا یتامہ کو مصر میں لا کر، یا پاکستان میں لا کر، یا کسی بھی طریقے سے ان یتیم بچوں کی کفالت انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کرے گی. میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ وہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ ملیشیا کی ہماری تنظیم ہے ایمریٹ کے نام سے، انہوں نے اب تک وہاں پر 35 سولر پاورڈ فلٹریشن پلانٹ جو ڈیسیلینیشن کرتے ہیں، نمکیات کو نکالتے ہیں اس پانی میں سے اور پینے کے قابل بناتے ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے لگائے. اور اب ظاہر ہے کہ ان میں سے کافی سارے تباہ ہو گئے. تو ہم نے طے کیا ہے کہ جیسی حالات نارمل ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ اس ملیشین کمپنی کے ذریعے اور اس NGO کے ذریعے وہاں پہ بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں انشاءاللہ یہ ڈیسیلینیشن پلانٹس اور فلٹریشن پلانٹ بھی وہاں پہ نصب کریں گے. یہ وہ فیوچر کی پلاننگ ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں اور بہت ساری ہم نے کرنی ہے. جو ہم نے کرنی ہے اس کے لیے آپ لوگ دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ ہمیں توفیق بھی دے اور ہمارے راستے بھی آسان کرے، اور ہمیں وہ سہولیات بھی مل جائیں حکومت پاکستان سے بھی اور حکومت مصر سے بھی، تاکہ ہم ان مظلوم لوگوں کی خدمت کر سکیں. میں آپ کے توسط سے یہاں پشاور میں بیٹھے ہوئے
पूरे पाकिस्तान के उन डोनर्स से मुखातिब होना चाहता हूँ जिन्होंने हमेशा अलखिदमत पर ट्रस्ट किया है, चाहे वो सैलाब हो, टर्की का ज़लज़ला हो या शाम का ज़लज़ला हो, हर मौके पे उन्होंने बढ़कर हमसे तावन किया और हमें इस काबिल बनाया कि हम बेहतरीन काम उन जगहों पर सर अंजाम दे सकें। अब भी लाखों की तादाद में लोग हमें अरबों रुपया देने को तैयार हैं और दे रहे हैं। मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि अलखिदमत फाउंडेशन की लीडरशिप सारी की सारी दिन रात जाग कर मुसलसल मेहनत कर कर नेक नीयती के साथ, इखलास के साथ इस कोशिश में लगी हुई है कि आपकी एक एक पाई को सही तौर पे इस्तेमाल करके वहाँ के मज़लूम लोगों की खिदमत की जा सके। आपकी दुआएं भी चाहिए और आपको मैं एतमाद दिलाता हूँ, हौसला दिलाता हूँ कि अलखिदमत फाउंडेशन आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगी। इंशाअल्लाह आपने हम पे एतमाद किया है, हम इंशाअल्लाह आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएँगे और वहाँ के मज़लूम लोगों तक पहुँचेंगे। काफ़ी सारा काम हमने किया है लेकिन बहुत सारा करना बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे उन मज़लूम भाइयों की मदद फरमाए और वहाँ पे जो इस वक्त जंग जारी है वो ख़त्म हो और हम सब मिलकर वहाँ के मज़लूम लोगों की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया।